ہی کی زندگی میں یا اقبال کے گزرنے کے بعد جس کو پیش کیا وہ ملفوظات. تو ان تمام چیزوں سے استفادہ کیا جائے گا. میں کاغذ سے تو آپ جانتے ہیں پڑھتا نہیں. تو اقبال نے ایک سوال کیا تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں اقبال؟ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز بھی برپا ہو رہی ہے، نمازوں آپ دیکھ رہے ہیں، روزہ و قربانی و حج. اس زمانے میں 1400 سال پہلے تو آپ کے کچھ لوگ تھے جو یہ کر رہے تھے، اب تو کروڑہا لوگ یہ کام انجام دے رہے ہیں. مگر کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب باقی ہے، یہ عبادات سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. اس میں وہ روح عبادت باقی نہیں، اس میں وہ افراد جو اس تو ہماری موضوع گفتگو آج یہی رہے گی. دیکھیے یہاں پر میں بعض اشعار مولانا روم کے بھی پیش کروں گا. یاد ہے آپ کو وہ قرآن مجید کی آیت کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے پیدا نہیں کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ وہ عبادت کرے ہماری. مولانا روم نے کہا تھا ما خلقت الجن والانس ای بخن، یہ آیت کو پڑھ، وما خلقت الجن والانس، جز عبادت نیت مقصود ایما، مقصود از جہاں، جز عبادت نیس مقصود از جہاں. اس دنیا میں تمہارے آنے کا کوئی مقصد نہیں سوائے یہ کہ تم عبادت کرو. اقبال اپنے کلام میں یہ بتاتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہے وہ عالم آپ کے نوری ہوں ملکوتی، یا وہ آگ سے بنائے گئے ہوں جن، یا وہ خاک سے بنائے گئے ہوں انس بشر، ہر ایک عبادت میں تو مصروف ہے. لیکن کروبیاں جو آپ کے عرش پر عبادت کر رہی ہیں، ذرہ ذرہ جو مالک کی عبادت کر رہا ہے وہ مجبور ہے. مجبور یعنی وہ کمپیوٹرائز ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ سجدہ کیا جائے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ تحسین کیا جائے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ تمہید کی جائے، وہ اس کا کام یہی ہے کہ تحلیل کی جائے، تسبیح پڑھی جائے. لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے، پورے مخلوقات جس کے لیے یہ پوری مخلوق اور خلقت تخلیق کی گئی، وہ مجبور نہیں ہے. یعنی اللہ نے جزا اور سزا اس وجہ سے رکھی ہے، جزا اور سزا ملائک پر نہیں ہے، جزا اور سزا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں جمادات پر اور نباتات پر اور حیوانات پر نہیں ہے، اشرف المخلوقات انسان پر. اس وجہ سے کہ انسان مجبور اور مختار کی درمیانی کیفیت کا حامل ہے. آپ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ نماز نہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ جزا اور سزا ہو جائے گا، وہ ثواب اور گناہ ہو جائے گا. وہ آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، آپ روزہ خواری بھی کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. آپ روزہ رکھ کر 1000 لوگوں کو آپ کے جو ہے کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو. یہ اسی لیے مولانا روم نے کہا تھا کہ مولانا روم جو ہے اس بارے میں آپ کے جو ہے کہتے ہیں کہ جو نمک ہے عبادت میں، جو چیز عبادت کو پوری طریقے سے آپ کے ایک مزہ دیتی ہے، یہ جزا اور سزا جو دیتی ہے وہ آپ کے اختیار ہے. یعنی انسان جو ہے، دیکھیے میں ابھی عرض کیا مولانا روم کا شعر، علامہ اقبال اس کو آگے بڑھا کر کہتے ہیں اہل حق را رمز توحید از برس، جو لوگ حق پرست ہیں ان کے لیے یہ جو
توحید کے جو اسرار ہیں، توحید کے جو رموز ہیں، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے روشن ہے. در عطی الرحمہ ابدن مزمرس. دیکھیے علامہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ فارسی کی شاعری ہو کہ وہ اردو کی شاعری ہو، علامہ اقبال آیت قرآن کے فقروں کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں. یعنی یہ سورہ مریم کی آیت 93 کو اقبال کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس کے آگے بندگی کا سر جھکایا جائے. یعنی وہی چیز، یعنی تم پیدا کیے گئے اس دنیا میں اللہ کی بندگی کرنے پر. علامہ اقبال کا جو فلسفہ ہے، فلسفہ خودی کی جو تربیت ہے، فلسفہ خودی کا جو ترقی ہے، فلسفہ خودی کی جو عظمت ہے، وہ اطاعت سے ہے. علامہ اقبال ایک مثال دیتے ہیں اسرار خودی میں کہ جس طرح سے ہوا پھول کے اندر بند ہو کر خوشبودار ہو جاتی ہے، یعنی پھول سے جو ہوا نکلتی ہے، جو فضا پھول میں جو بند رہتی ہے، جو اس میں قید اور جو اس کی متی ہوتی ہے، وہ خوشبودار ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اقبال کہتے ہیں کہ انسان اگر متی خدا ہو، ایک جگہ اقبال کہتے ہیں، خود اسرار خودی کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ میرا مقصد یہ جو لا الہ کو میں نے محور بنایا ہے اپنے پیغام کا، اسلام کی وکالت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے جامعے کی، ایک ایسے کلچر کی، ایک ایسی دنیا کی، ایک ایسی بستی کی، ایک ایسے گروہ کی تشکیل ہے جو سوائے اللہ کے کسی اور کا بندہ اور نوکر نہ ہو. جی وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو وہ ایک سجدہ جو ہے مسلمان کے لیے نہیں ہے صرف، وہ ایک سجدہ جو اقبال استعارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ہم آئیں گے اس ٹاپک پر. نماز کا جو ہے آپ کے احسن ترین اور آپ کے رکن جو ہے وہ سجدہ ہے، اور سجدہ استعارے کی طور پر ہر جگہ استعمال ہوا ہے. تو ہر قوم میں سجدہ بازی ہے، سمجھ رہے نا آپ کی. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں تاز اسرار تو بی مانن ترا امتحانش از عمل باید ترا. زبان سے صرف لا الہ کہنے سے فائدہ نہیں ہے. اقبال یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہ ہے علم. یہ جو ہمارے پاس شریعت میں اصول ہیں اور فروع. اصول ہے توحید، اصول ہے عدل، اصول ہے آپ کے کیا کہتے ہیں نبوت، اصول ہے آپ کے قیامت. یہ تو اصول ہیں، لیکن جو فروع ہیں جیسے شریعت میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام چیزوں میں جب تک کہ عمل نہ ہو، یعنی آپ پڑھتے چلے جائیے نماز آپ کے جو ہے اچھی چیز ہے فلاں، لیکن جب تک کہ آپ نماز نہ پڑھیں، عمل نہ کریں، اس وقت تک عبادت تکمیل نہیں ہے. تو اقبال کہتے ہیں امتحانش از عمل باید تیرا جو امتحان کیا جائے گا وہ تیرے امتحان سے کیا جائے گا کہ زبانی خرچ تو نہیں کر رہا ہے، یعنی فقط پیسے جمع کر رہا ہے، دولت جمع کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے. تو فقط آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں 50 حج کر رہا ہے، لیکن حج کے فلسفے سے واقف نہیں ہے. تو فقط قرآن کو رٹ رہا ہے، حافظ بن رہا ہے، لیکن قرآن پر عمل نہیں کر رہا ہے، قرآن کو نہیں سمجھ رہا ہے. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ روح عبادت، ایک ہی جملے میں اقبال نے، وہ مولانا روم سے لیا ہے، وہ بھی کہ خوف غیر اللہ نہ ہو. بڑی چیز کہی گئی اقبال نے، اس نقطے کو لیتے جائیے. یعنی جس عبادت میں جس عبادت سے خوف غیر اللہ ہٹ جائے، جس عبادت میں، کیونکہ عبادت کا مقصد اللہ کو سجدہ کرنے سے، ہمارے ان سجدوں سے، ہمارے ان روزوں سے، ہماری ان زکوٰۃ سے، ہمارے ان حسنات سے اللہ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ وہ عظیم شخص، وہ آپ کے رحمت للعالمین نے خود بتا دیا، وہ آپ کے جو ہے رب العالمین ہے. تو یہ ہمارے نفس سازی ہے، یہ ہماری عزت نفس سازی کی تکمیل ہے. تو ہم کو جو بچاتا ہے،
علامہ اقبال نے جو عبادات کی روح بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ دیکھیے بی میں غیر اللہ عمل را دشمن ہے. یہ جو غیر اللہ سے، یہ حکمرانوں سے، یہ آپ کے آرٹیفیشل پاوروں سے ڈرنا جو ہے یہ تمہارے عمل کو کا دشمن ہے، یہ تمہارے عمل کو قبول ہونے نہیں دیتا. بیم کہتے ہیں خوف کو. بیم غیر اللہ، غیر اللہ کے، صرف اللہ سے ڈرو، صرف اللہ کے مطیع رہو، صرف اللہ کے اطاعت کرو. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ کالا ہاؤس ہو یا وائٹ ہاؤس ہو یا کچھ بھی ہو، ان سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ بیم غیر اللہ عمل را دشمن ہے. وہ تمہارا جو عمل ہے، وہ جو تمہاری جو نماز ہے، وہ جو تمہارا روزہ ہے، وہ جو تمہارا حج کے آپ کے جو ہے طواف ہیں، وہ چکر بن جائے گا تمہارا، کیونکہ وہ عمل کا دشمن ہے. اس کے آگے کیا کہتے ہیں؟ کاروان زندگی کا رہزن، وہ تمہارے کاروان زندگی کا جو ہے ڈاکو ہے. مت ڈرو، ڈرو مت. کہتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شر پنہا کے اندر قلب توس، کہتے ہیں کہ ہر شر، ہر جو شر ہے جو تمہارے دل کے اندر پنہا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں اصلہ بیمست اگر بینی درست، اس کی جڑ جو ہے اصل میں خوف ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اسرار خودی میں ایک نظم لکھی. میں فارسی کے کچھ شعر جو ہے ارمان اس وجہ سے سنا رہا ہوں کہ علامہ اقبال کا یہ جو نظریے آپ کے جو ہے عبادت ہے صرف اردو کے اشعار سے کمپلیٹ نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا آپ کے؟ یعنی ضرورت یہ ہے کہ اس کی بالادگی، اس کی عظمت، اس کی آپ کے جو ہے جو سینسیٹیوٹی اور اس کی گہرائی اور گہرائی جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ علامہ اقبال کے وہ اشعار کو پڑھا جائے. علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ ایک اسرار خودی میں ان کی ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے ضبط نفس. ضبط نفس کے بیان میں کہتے ہیں لا الہ باشد صدف گوہر نماز. یعنی لا الہ جو ہے وہ سی پی ہے اور اس کے اندر جو موتی ہے وہ نماز ہے. تو آپ یہ سوچیں گے اس مصرے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں اقبال؟ لا الہ تو آپ کے جو ہے یعنی سی پی کو تو ہم کھول کے پھینک دیتے ہیں اور آپ کے جو ہے ہم موتی کو لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ کی کوئی عظمت نہیں. اقبال بہت عظیم بات کر رہے ہیں. صدف جو ہے سی پی اگر نہ ہو تو نماز کا موتی کا وجود ہی نہیں ہے. موتی بنتا ہے سی پی سے. دیکھیے بعد میں سی پی موتی کی حفاظت کرتا ہے، سی پی موتی کی تخلیق کرتا ہے سی پی، اور موتی کے کے اندر جو جوہر ہوتا ہے. تو اقبال نے کہا لا الہ باشد صدف، لا الہ جو ہے صدف ہے، سی پی ہے، گوہر نماز، اور اس کا نماز جو ہے اس کا موتی ہے. قلب مسلم را حج اصغر نماز. مسلم کے قلب کا، مسلم کون ہے؟ صرف ہم لوگ نہیں، جو اللہ کو تسلیم کرے. اسلام جو ہے حضرت آدم سے چل رہا، تو مسلم ہر زمانے میں رہا. مسلم وہ ہے جو اسلام کو تسلیم کرے، مسلم وہ ہے جو لا الہ کو تسلیم کرے. تو کہتے ہیں قلب مسلم را حج اصغر، یعنی چھوٹا حج جو ہے نماز ہے. یعنی 5 مرتبہ آپ دن میں 5 مرتبہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ آپ حج اصغر کے طواف کر رہے ہیں. ایک جگہ روزے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھر آگے چل کے کہتے ہیں اس کے بعد روزے بر جو اتش شفوں زنت. روزہ جو ہے تمہاری بھوک پر اور تمہاری پیاس پر جو ہے شفقون مارتا ہے. خیبر تن پروری را بشکنت. اور یہ جو تمہاری جو ہے کھانے پینے کی جو خیبری ہے، یعنی یہ آپ کے مرغیاں کھا جا رہے ہیں، آپ کے جو ہے پورے آپ کے کیا کہتے ہیں بکروں کے بکرے ہضم کر رہے ہیں، یہ جو خیبر پروری ہے اس کو توڑتا ہے روزہ. یعنی تمہارے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کے اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ روزہ بر جو اتش شفوں زنت، خیبر تن پنوری را بشکنت. یہ جو خیبر کی تن پروری ہے، یہ جو خیبری خلے کی طرح سے تن پروری ہے، اس کو توڑتا ہے. آگے بڑھ کے کہتے ہیں مومنارا فطرت افزوس حج. مومنوں کو جو ہے جو فطرت سے آگاہ کرتا ہے، جو کلچر سے آشنا کرتا ہے، جو سوسائٹی سے ملاتا ہے، جو لوگوں کے درد اور ہمدردی سے آپ کے آشنا کرتا ہے، وہ حج ہے.
आप देखिए नमाज आपके जो है ठीक है, इज्तिमाई भी पढ़ी जा सकती है, नमाज जुमा है, नमाज जमात है, मस्जिद में नमाज पढ़ना इसीलिए सवाब ज्यादा है, लेकिन हज तो पूरी इबादत इज्तिमाई है, आऊंगा उस पर मैं। तो कहते हैं कि मोमिनारा फितरत अफजूदस्त हज हिजरत आमूजो वतन सूजस्त हज, यानी हज तुमको हिजरत सिखाता है कि किस तरीके से एक अच्छे काम के लिए तुम सफर करो, हिजरत करो, एक मुकाम से दूसरे मुकाम रहो, ताकि तुम आपके दूसरे लोगों को इस्तेफादा करो। और दूसरी चीज क्या है, वतन सूजत, ये जो पैन एरिज्म चल रहा है कि मैं आपके अरब हूँ, मैं आपके जो है अजम हूँ, मैं आपके रूमी हूँ, मैं शामी हूँ, मैं अरबी हूँ, मैं तुर्की हूँ, मैं तुस्की हूँ, मैं ताजी हूँ, इसको जला के रख देता है हज। यानी सब काले गोरे एक ही कपड़े में, हर एक जगह की जबान अलग होती है, हर एक जगह के कपड़े अलग होते हैं, हर एक जगह की आपके जो है फिक्र अलग होती है, हर एक तबके के रंग और अवसर। तो वहां पर महमूद हो के अयाज हो, वहां पर काला हो के गोरा हो, वहां पर आपके शेरवानी पहनने वाला हो या आपके जो है क्या कहते हैं अबा डालने वाला हो, सब एक ही कपड़े में आए, सब एक ही तो इकबाल क्या कह रहे हैं, मोमिनारा फितरत अफरूज हज हिजरत आमूजो वतन सूजा सच। तो आप देख रहे हैं हमारे पास, हम वो 2 दिन के धंधा तो करते हैं, यानी आपके जो है काबे के अतराफ आपके जो है हम तवाफ तो करते हैं, लेकिन जब पलट के आते हैं तो फिर वही हो जाते हैं, ना किसी आपके जो है ना छोटे को अपने पास बिठाते हैं, ना आपके जो है ये कहते हैं जी मैं फलानी हूँ, मैं अरब हूँ, मैं आपके फलानी हूँ, तू फला है। तो फिरकों में तकसीम हुए। इकबाल कहते हैं उसके बाद का शेर सुनिए, हुब्बे दौलत रा फना साजत ज़कात। हुब्बे दौलत, दौलत का जो हुब है, दौलत की जो चाहत और दौलत की जो आपके पसंदीदगी है, उसको ज़कात खत्म कर देती है। ज़कात ये कहती है जब मुझे आपके गरीबों में बांटना है तो फिर मैं क्यों इस दौलत के लिए जलील और खार हूं, कमाऊंगा तो सही। यानी आपके कमाना जो है अच्छी चीज है, सुन वो बहुत अच्छी चीज है, तिजारत जो है सुन्नत है, लेकिन आपके हुब्बे दौलत, दौलत के गिरविदा होना के जो है फना साजत ज़कात, ज़कात जो है उसको तोड़ देती है। हम मसावत आशना साजत ज़कात, और ज़कात जो है मसावत देती है, यानी जब आप पैसा गरीब को देते हैं तो ये समझ के ना दें कि आप खैरात कर रहे हैं, ये समझ के दें कि ये उसका हक है, अल्लाह ने आपके जरिए से उसको आपके जो है दिया। हैदराबाद दक्कन के जो वो दस्तखान बिछाए जाते थे अरमान, तो वो दस्तखान पर आपके जो है एक शेर फारसी में लिखा रहता था, उसका तर्जुमा ये था कि शुक्र कौन तू शुक्र खुदा कौन के दर खाने तू मेहमान जो है अपनी गजा मी खुरद गजाए खुद दर खाने तू, तेरे घर में अपनी गजा तेरे दस्तखान से खा रहा है। कितनी खूबसूरत बात है, यानी तू नहीं सप्लाई कर रहा है वो गज। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप और हम वेस्टर्न वर्ल्ड में हैं, वो कहते हैं आई विल बाई ए लंच फॉर यू, आई विल बाई ए लंच फॉर यू, मगर आपके जो है इस्लामी तालीम ये है, तू क्या बाई कर सकेगा लंच, क्या तू मेरे लिए लंच क्या खरीदेगा, वो तो अल्लाह की गजा है, मैं अपने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो इकबाल यही कह रहे हैं कि हम मसावत आशना साजत ज़कात, ज़कात जो है तुमको मसावत के जो है लेवल में ले जाती है। उसके बाद से कहते हैं ई हमें असबाब इस्तेहकाम तूस पुख्ता मुहकम अगर इस्लाम तुस, ये तमाम आपके इबादत की रूह जब होगी जब तू अपने इस्लाम पर मुस्तहकम होगा, यानी इबादत की रूह से मुतमईन और तकरीबन जानेगा। अहले खुशू अज विरीदे या कवी, कुव्वत हासिल करो क्योंकि कहो या यानी अल्लाह सिर्फ जो है आपके जो है कुव्वत देने वाला है। और कहते हैं ता सवारे उश्तरे खाकी शवत, ता तुम ये जो अपना जिस्म है, जो आपके जो है क्या कहते हैं नफ्स अम्मारा है, इस घोड़े पर तुम बैठकर, इस घोड़े को तुम मेहार थाम कर इसको पूरी तरीके से अपने काबू में रखो। आपको मालूम है, मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ कि इकबाल ने इसी आपके जो है क्या कहते हैं रमूज खुद बेखुदी में एक नज्म लिखी, उसमें यह लिखा कि अस्माए हजरत अली के रमूज क्या है।
علی کے جو نام ہیں کنیات ہیں اس میں سے انہوں نے کہا کہ مولا علی نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ ابو تراب ہے کیونکہ حضور نے مجھے ابو تراب پکارا. ٹھیک ہے, اقبال اس کی تشریح کر رہے ہیں, وہ میں سنانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مربوط ہے اسی آپ کے جو ہے عبادت سے. کہتے ہیں مرسل حق کرد نامش بو تراب, حضرت علی کو جو ہے مرسل حق نے, پیغمبر اکرم نے بو تراب کہا. حق ید اللہ خان در ام الکتاب, اور ید اللہ جو ہے اللہ کا ہاتھ جو ہے ام الکتاب میں اللہ نے کہا. شیر حق ای خاک را تسخیر کرد, علی کو بوتراب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مٹی سے بنایا ہوا جسم کی خواہشات کو علی نے ایسا فتح کر لیا تھا. شیر حق اللہ کا شیر, ای خاک را تسخیر کرد, اقبال کہتے ہیں اس خاک کو فتح کر لیا. ای گلے تاریخ را اکثیر کرد, یہ جو کالی مٹی اور یہ آپ کے جو ہے کالی مٹی تھی اس کو اکثیر بنا دیا. مرتضی کس تیغو حق روشن است, علی کو مرتضی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ علی کی تیغ سے حق اور باطل جدا ہوا. بوتراب از فتح عقلی میں تنس, علی کو بوتراب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ علی نے اپنے مٹی سے بنائے ہوئے بدن کی تمام خواہشات کو پوری طریقے سے اپنے کنٹرول میں رکھا. یعنی جس طرح سے ایک بیٹے کا کنٹرول آپ کے باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس کے وجود کا آپ کے جو ہے, اسی طریقے سے علی کو اس وجہ سے. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑی فتح یہی ذوق نے جو کہا بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. نہنگ کو مار لو, اژدہے کو مار لو, حضرت ذوق کہتے ہیں مگر بڑے موذی کو مارا. نہنگ اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. تو نفس امارہ کو مارنا روح عبادت ہے. نماز میں ہو یا زکوٰۃ میں ہو یا حج میں ہو یا روزے میں ہو, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اقبال یہ کہہ رہے ہیں, اسی وجہ سے شکوہ کہہ رہے ہیں مسلم السر نبی بیگانہ شد. مسلمان جو ہے پیغمبر اکرم کے جو اسرار تھے رموز سے, اس سے بیگانہ ہو گئے. بعض ای بیت الحرم بت خانہ شد, پھر ہمارا کعبہ جو ہے بت خانہ بن گیا. یعنی دیکھیے 4000 سال کی ہسٹری ہے, 4000 سال میں 3000 سال 2500 سال تو بت خانہ ہی رہا ہے, ہمیشہ کعبے میں بت رہے ہیں. تو اقبال جو ہے اب آپ کے اپنے 20ویں صدی میں کہہ رہے ہیں پھر جا کے آپ کے ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں کعبہ بت خانہ بن گیا. یعنی بعض پھر ای بیت الحرم, یہ ہمارا کعبہ بت خانہ شد, بت خانہ بن گیا. کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے شیخ ماں از برہمن کافر ترس, ہمارا جو شیخ ہے وہ برہمن سے بڑا کافر ہے. کیا جرت ہے اقبال کی, یہ ہے اقبال کی عبادت کا فلسفہ, یہ ہے اقبال کی عبادت کی روح کا تجزیہ. شیخ ماں از برہمن کافر ترس, ہمارا جو شیخ ہے وہ کافر سے بڑا ہے. زاں اورا سومنات اندر سرس, جو برہمن کا جو سومنات ہے وہ اس کی باڈی سے الگ ہے, باہر ہے, لیکن ہمارے شیخ کے اندر خود اس کے دماغ کے اندر سومنات بسا ہوا ہے. اس وجہ سے ہمارا شیخ جو ہے آپ کے اس آپ کے برہمن سے بڑا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں کافر ترس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے اقبال کہتے ہیں کہ رسالت پر کہتے ہیں کہ پس خدا برما شریعت ختم کیا. اقبال کہتے ہیں ہم جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو, ہم پر خدا نے شریعت کو تمام کیا. ٹھیک ہے, پس خدا برما شریعت ختم کر, بر رسول ما رسالت ختم کر, ہمارے رسول اکرم پر جو ہے پیغمبر نے آپ کے پیغمبر کو بھیج کر اللہ نے رسالت بند کر دی. یعنی پیغمبر اکرم کے بعد سے کوئی نبی نہیں آئے گا. لا نبی بادی ز احسان خدا, سب سے بڑا خدا, اقبال کہتے ہیں سب سے بڑا خدا کا احسان جو ہم پر ہے وہ یہ ہے کہ لا نبی بادی, یعنی پیغمبر اکرم آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ سب سے بڑا ہم پر آپ کے احسان کیا گیا ہے. پردہ ناموس دین مصطفیٰ, یہی دین مصطفیٰ کی راز کا ناموس اور راز کی جڑ ہے. دل سے غیر اللہ مسلمان برکنت, اے مسلمان غیر اللہ سے, غیر خدا سے اپنے دل کو توڑ لے. نہ رہے لاکھوں بادی می زنت, اور تو جو ہے ایک نعرہ زن
کہ اس کے بعد اور کوئی قوم نجات کی نہیں آئے گی، یہی دین اسلام، یہی آپ کے مذہب آخری مذہب ہے، اور یہی آپ کے جو ہے، تو آپ نے دیکھا کہ روح جو ہے، روح جو جس طریقے کی اقبال نے بتائی ہے کہ عزت نفس کی بات کی ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، ابھی میں پڑھ رہا تھا، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ کون سے دل کو چاہتے ہیں اقبال؟ کہتے ہیں وہ دل جس سے تو نماز پڑھے، وہ دل جس کے ذریعے تو روزہ رکھے، وہ دل جس سے تو لا الہ الا اللہ کی آپ کے تصدیق کرے، وہ دل جس سے تو پوری دنیا کو دیکھے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، انسان اس دنیا میں آیا ہے اخلاق کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، اور اپنے دور ور، مین از اے سوشل اینیمل۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر تمہارا ہمسایہ بھوکا سو جائے تو تم مجھ میں سے نہیں ہو، اگر تم نے اس کی خبر نہیں لی، کوئی دن میں آپ کو نہیں ملے گا آپ کی جو ہے وہ پیغمبر اکرم جو رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے للمسلمین بھی ہے، لیکن اسی طریقے سے اللہ جو ہے رب المسلمین ہے، لیکن در حقیقت اللہ رب العالمین ہے۔ اس کی جو ہے شفقت جو ہے، دھوپ جو اس کے جو فیض ہے، سورج جب نکلتا ہے تو وہ جو آپ کے کیا کہتے ہیں گرمی دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ صحن کس کا ہے، یہ کفار کا ہے، یہ گبر کا ہے، یا یہودی کا ہے، یا مسلمان کا ہے۔ دریا جو بہتا ہے، جو زمینوں کو سیراب کرتا ہے، وہ زمینوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اقبال یہ کہتے ہیں کہ دل کیسا ہونا چاہیے؟ بیدار ہونا چاہیے۔ بیداری کے معنی کیا ہے؟ اس پر علامہ اقبال نے بہت کچھ لکھا، اور اس میں لکھتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے، مردہ دل جو ہے دل نہیں ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ پہلے جو ہے ڈاکٹر تشخیص دیتا ہے کہ مرض کیا ہے، اس کے بعد دوا دیتا ہے۔ تو مرض جو ہم کو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ہے یہی کیا کہتے ہیں مرض کہن ہمارا جو پورا ہے اس کا چارہ ہے۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، دلوں میں محبت بھر لے۔ دلوں کو مہر کہتے ہیں محبت کو، وفا کہتے ہیں، وفا کے بہت معنی ہیں۔ یہ جو 3 لفظی عربی لفظ ہے، 3 حرفی، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے۔ تو وفا جو ہے پیغمبر سے سیرت نبوی پہ چلنے کا نام ہے، وفا پیغمبر سے آپ کے پیمان بستن کا نام ہے، وفا پیغمبر کے نقش قدم کو سجدہ بنانے کا نام ہے، وفا پیغمبر اکرم کو اپنی زندگی میں سنوارنے، اس سے اپنی زندگی سنوارنے کا نام ہے۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ حریم کہتے ہیں دیوار، اللہ کی جو دیوار ہے، اللہ کا جو وہ ہے، اس سے آشنا کر۔ تو اب اقبال کی جرت دیکھو، شہزاد کہتے ہیں کافری بیدار دل پیش صنم، ایک کافر بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے، کافری بیدار دل پیش صنم، بہ بدینداری کے خفت اندر حرم، اس مسلمان سے، اس دیندار سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے۔ کیا سوال، کیا شعر ہے یہ، لیتے جائیں آپ کے جو ہے، یہ ہے جرت اقبال، یہ ہے روح عبادت، یہ ہے جہاں سے آپ کے جو ہے، مجھے جوش کا آپ کے جو ہے شعر یاد آ رہا ہے کہ کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، حسین کے سجدے پہ بات کی ہے جوش نے، کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، کعبہ مس ہوتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ ہم تو کعبے کی سمت کرتے ہیں، کعبہ بھی آ کے بعض پیشانیوں کو مس کرتا ہے، ویسا سجدہ کیا جائے۔ وہ سجدے کے بارے میں اقبال آگے بڑھتے ہیں، اور اس سجدے میں کہتے ہیں طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے۔ یہ ایکٹنگ اقبال پسند نہیں کرتے، 3 گھنٹے تک سجدہ چل رہا ہے، 2 گھنٹے تک چل رہا ہے، طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام، یہ غریب بدبختوں کو سوائے سجدے میں ٹائم گزارنے کی اور کیا۔ اب اقبال کو آپ کافر کہہ دیجیے، اقبال یہ کہتے ہیں خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔
یہ ہے شہزاد روح عبادت، یہ ہے روح سجدہ. کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں کہ وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، وہی سجدہ ہے جس کی عزت کی جائے، وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام، کہ ہو جس سے ہر سجدہ، یا ہر ایک کے سامنے جا کے آپ کے جو ہے سر جھکانا جو ہے کہ سجدہ، جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. تو یہ اقبال کا آپ روح سجدہ میں، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اس وجہ سے میں آپ کے جو ہے آپ کے مسئلے کو وہ کنسائز کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ہمارا جو سجدہ ہے آپ کے جو ہے وہ سجدے کی آپ کے جو ہے عظمت دیکھیے کہ ہے تیری شان کے شایاں اسی مومن کی نماز جس کی تکبیر میں ہو مارے کہ بود و نبود. وہ سجدہ، یہ شعر لیتے جائیں میرے سننے والے، وہ جو اقبال نے عجیب طریقے سے کہا ہے، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. اسی کو آج ترستے، کہاں ہے ایسے سجدے؟ وہ سجدے اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. اور ہمارا سجدہ، یہ جو ملائک، یہ جو آپ کے جن، یہ جو آپ کے دوسری کروبیاں، یہ مخلوقات جو سجدہ کر رہی ہیں، ان سے کیا نسبت ہمارے سجدے کی؟ پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود. جو ہمارے پاس سجدہ کرتے ہوئے آنکھ نم ہو جائے، آنسو بہنے لگ جائے، دل پگھل جائے، یہ جو ہے آپ کے کروبیوں کو، یہ کمپیوٹروں کو یہ چیز نہیں ہے. تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں، ہے میری بانگ اذاں میں نہ بلندی نہ شکوہ، کیا گوارا ہے تجھے ایسے مسلمان کا سجود. اقبال کہہ رہے ہیں خدایا کیا گوارا ہے تجھے ایسے مسلمان کا سجود. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ موضوع کیونکہ طولانی ہے، اس کو ہم اپنے دوسرے جلسے میں بھی آپ کے جو ہے جاری رکھیں گے. اور اس وقت میں صرف ایک چیز بتانا حج پر کیونکہ گفتگو کی ہے، تو ایک گفتگو تھوڑا سا حج پر میں 1 منٹ کر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو عبادت ہے حج، وہ آپ کے اجتماعی ہے جس میں ہم سب جانتے ہیں جاتے ہیں. لیکن اقبال نے یہ بتایا ہے کہ اس کی جو روح ہے وہ آپ کے جو ہے پھر انفرادی ہے. یعنی وہ آپ نیت تو کر دیے، جب آپ گئے آپ نے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں کعبے کے آپ نے طواف کیے، تو کعبے کے بارے میں بس اس پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو کعبہ ہے، یہ جو حج ہے، قوم را ربط و نظام از مرکزی، قوم کا جو ربط ہے، قوم کا جو نظام ہے، اس کا جو محور ہے وہ جو ہے آپ کے جو ہے کیا ہے؟ کعبہ ہے. روزگاری را دوام از مرکزی، ہماری جو روزگار ہے، ہماری جو طریقہ کار ہے، ہماری جو زندگی کا طرق ہے، اس کا مرکز بھی کعبہ ہے. میں 20 سے شعر پڑھ رہا ہوں. سوزما لکھتے ہیں رازدار و رازما بیت الحرام، یہ کعبہ جو ہے ہمارا رازدار بھی ہے اور ہمارا راز بھی ہے. دیکھیے اب ہمارے کیا کہتے ہیں یعنی قبلہ اول پر حملہ ہوا، سمجھ رہے نا آپ کے جو ہے، اب کعبہ تو قبلہ دوم ہے. کہتے ہیں رازدار و رازما بیت الحرام، یہ بیت الحرام جو ہے یہ ہمارا راز بھی ہے، رازدار بھی ہے. سوزما و سازما بیت الحرام، ہمارا سوز بھی، ہمارا ساز بھی، ہمارا نغمہ بھی سر سے. تو ز پیوند ہے حریمی زندگی، اے مسلمان تو زندہ ہے جب تک کہ تو کعبے سے پیوند رکھے، جب تک کہ تو کعبے سے جڑے رہے. تا طواف او کوئی پائندہی، تو پائندہ ہے جب تک کہ تو اس کا طواف کرتے رہے. یہاں پر ایک موڑ لیتا ہے اقبال، اسی پہ میں ختم کر رہا ہوں. اقبال کہتے ہیں جب ہم جا کے آپ کے کعبے کے سامنے کہتے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک، میرے مالک میں آ گیا ہوں، تو اقبال 4 مصروں میں عجیب چیز کہے گئے. کہتے ہیں حرم جس قبلہ قلب و نظر نیست، یہ کعبہ جو ہے
صرف ہماری قلب کا، ہمارے دل کا اور ہمارے نظر کا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں قبلہ نہیں ہے. طواف بام و درنیس، یعنی کعبے کا طواف جو ہے کعبے کی دیوار اور کعبے کے دروازے کا آپ کے جو ہے طواف نہیں ہے. میانے ما و بیت اللہ رمزس، ہمارے اور اس کعبے کے درمیان ایک راز ہے کہ جبریل امیرہ ہم خبر نہیں، کہ جبریل امین جنہوں نے پیغمبر اکرم پر قرآن کو آپ کے اللہ کی طرف سے لایا، وہ اتنا معتبر آپ کے فرشتہ بھی ہمارے اس کنیکشن میں جو عبد اور معبود کے درمیان ہے، جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، وہ بھی اس میں شریک نہیں ہے. یعنی جب آپ جا کے اللہم لبیک کہتے ہیں تو اللہ سے آپ کا ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے، وہ رشتے میں کوئی یہاں تک کہ جبریل امین تک بھی نہیں ہے. تو میں اسی پر آپ کے گفتگو ناتمام رکھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں، یہ ہے آپ کے جو ہے روح ہے عبادت اقبال کی، یہ ہے اقبال کی روح ہے فکر، آپ کے اقبال کی روح ہے فکر تر و تازہ کرتی ہے ایمان کو، اور یہی یعنی آپ کے علم میں عمل یہی پیدا کرتی ہے، عمل میں اخلاص یہی پیدا کرتی ہے، اخلاص میں یقین یہی پیدا کرتی ہے. انشاءاللہ اس کو میں جاری رکھوں گا. بہت شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہی قبلہ اول کا بھی ذکر کیا آپ نے، کعبہ کا بھی ذکر ہوا، قبلہ اول کا. تو یہ جو آج ہمارے جو حالات ہیں، تو علامہ اقبال نے بھی ان کی شاعری کا ہم دیکھتے ہیں محور جو ہے وہ نوجوانوں کو اپنے وہ جو ہمارا ایک شاندار ماضی گزرا ہے اور پھر جو مسائل ہیں ان کی طرف بھی نشاندہی کی. تو آج جو ہمیں جو مسائل قبلہ اول کے حوالے سے بھی درپیش ہیں، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے آج سے 10 سال پہلے آپ سے جو ہے وہ اسپین میں ہی نظم سننے کا موقع ملا، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بڑی معروف ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. ہمارے کچھ دوست اس کو گانے اس کو بھی اس کو ایک گا کے بھی پیش کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو مقبولیت اس وقت اس کی ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مزید شاعری ایک اسی ڈکشن کی جو ہے وہ مزید ہمیں دیکھنے میں ادب میں ملے گی، یا آج کل وہ سلسلہ ناپید ہو گیا ہے، صرف اپنی ہی وہ باتیں یا مسائل پہ بات ہو رہی ہے؟ اور آپ سے بہت نظم اچھا بھی سوال، بہت اچھا سوال کیا ارمان آپ نے. آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال 20ویں صدی کا وہ عظیم شاعر ہے جس نے فلسطین پر آپ کے جو ہے گفتگو کی ہے، جس نے آپ کے علامہ اقبال کا اگر آپ وہ کیا کہتے ہیں خط بھی دیکھیں یا ان کی جو وہ شاعری ہے فلسطین پر، یا ان کے جو اشعار مخصوص ہیں، اور وہاں پر علامہ اقبال جب گئے تو اس وقت حسینی صاحب فلسطین کے وہاں پر جو مفتی تھے، تو ایک عالمی کانفرنس اسلامی وہاں پر منائی گئی جس میں اقبال کو سیکرٹری بنایا گیا تھا، کیونکہ اقبال فارسی اور عربی جانتے تو تھے لیکن بات نہیں کر سکتے تھے، انگریزی میں بات کرتے تھے. اور جو ایران کے جو ڈپٹی فارن منسٹر تھے ان کو آپ کے کیا کہتے ہیں دوسرا سیکرٹری بنایا گیا جو عربی اور فارسی میں آپ کے جو ہے بات کر رہے تھے. تو وہاں پر اقبال نے بہت خوبصورت آپ کے جو ہے مصرے کہے تھے کہ ہر ملک ملک ماں کے ہر ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماس، وہ جو مصرع ہے وہ اقبال نے آپ کے جو ہے فلسطین میں کہا ہے. وہ آپ کے جو ہے کہ جب جبرالٹر پر آپ کے جب اس نے ہاں طارق نے چون سفینہ اندلس، میرے ذہن میں اب نہیں ہے، طارق آپ کے سفینہ اندلس سوخت جب جا کر اندلس میں جب اس نے جبرالٹر میں سفینہ آپ کے جو ہے جلا دیا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو عقل کے خلاف ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اس وجہ سے کہ گھر سے دوری رہنا اسلام نے کب سکھایا ہے. تو اس کے بعد سے جو ہے خندی دو دست خیش بشمشیر گفتو، تو وہ ہنسا اور اپنے ہاتھ میں شمشیر لے کر طارق نے کہا ہر ملک ملک خدائے ماس، آپ کے ہر ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماس، ہر ملک جو ہے ہمارا ہی ملک ہے کیونکہ ملک خدائے ماس ہمارے خدا کی ملک ہے. تو وہ اقبال جو ہیں کافی اس پر بھی ایک دن ہم گفتگو کریں گے، علامہ اقبال اور مسئلہ فلسطین. اقبال آپ کے جو ہے شامل تھے پوری طریقے سے، یعنی 20ویں صدی کے. تو یہ
جس نظم کا آپ نے ذکر کیا، میری یہ نظم جو ہے 1991 کی ہے. ہوا یہ تھا کہ انتفاضہ جو ہے 1991 کے قریب شروع ہوا، تو اسی وقت ایک توہین کی گئی تھی. آپ کے سب لوگ جانتے ہیں، آپ کے مسجد میں آپ کے جو ہے کافی لوگ مارے گئے تھے. آپ کے جو ایک شخص نے صبح کے وقت، تو ہم نے یہ نظم لکھی تھی اس کے فریاد مسجد اقصی. تو اس میں یہ پسند اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ علامہ اقبال کا خود مصرع ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص کی جو ہے گفتار ہے، یعنی وہ اپنے آپ کے جو ہے بات کرنا چاہتا ہے. ہر ایک شخص جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے دل میں وہی جذبات ہیں. تو اس میں میں نے بتانے کی کوشش یہ کی ہے، اگرچہ کہ آپ دیکھیں گے کہ اس نظم میں بھی کیا کہتے ہیں جو لہجہ ہے، جو جذبات ہے، وہ علامہ اقبال سے متاثر ہو کر ہی ہم نے آپ کے لکھا ہے. تو آپ نے جیسا کہا، میں سناتا ہوں آپ کو خند مکرر کی طرح سے. آپ کے جو ہے یہ ہماری اس کیا کہتے ہیں گلشن رویا میں جو تقریباً 25 سال پہلے شائع ہوئی ہے، اس میں شامل ہے کہ مسجد جو ہے در حقیقت بات کر رہی ہے. ایک انٹروڈکشن ہے کہ فریاد مسجد اقصی، بیت اقدس ہوں، فلسطین کی دستار ہوں میں. بیت اقدس ہوں، فلسطین کی دستار ہوں میں، دست مسلم میں چمکتی ہوئی تلوار ہوں میں. زیر آفاق مہکتا ہوا گلزار ہوں میں، اجنبی قوم میں ہے ہاتھ گرفتار ہوں میں. اگر ہم ہسٹری دیکھیں مسجد اقصی کی، کہ واقع میں چمکتی ہوئی تلوار تھی. آپ صلاح الدین ایوبی تک چلے جائیں، آپ دوسروں تک چلے جائیں، آپ بہت سے فاتحین تک چلے جائیں. بیت اقدس ہوں، فلسطین کی دستار ہوں میں، دست مسلم میں چمکتی ہوئی تلوار ہوں میں، زیر آفاق مہکتا ہوا گلزار ہوں میں، اجنبی قوم میں ہے ہاتھ گرفتار ہوں میں. یہاں پر ایک مصرے پر تضمین کی ہے، آج ہر سمت مسلمان سے بیزاری ہے، دین اسلام مٹانے کی مہم جاری ہے. مسجد کہہ رہی ہے، تاریخ پڑھ لیجئے، مسجد کہہ رہی ہے میں نے عیسیٰ کو اسی خاک پہ مشہور کیا. یہ فلسطین کی خاک ہے. میں نے عیسیٰ کو اسی خاک پہ مشہور کیا، اپنے کوہسار کو موسیٰ کے لیے طور کیا. جب بھی فرعون یہاں آیا اسے دور کیا، جو بھی نمرود کے شداد بنا چور کیا. میری عظمت شام روشن تھی میری بانگے اذاں کے دم سے. شام روشن تھی میری بانگے اذاں کے دم سے. صبح تاریک ہے اب میری فغاں کے غم سے. صبح تاریک ہے. میں نے عیسیٰ کو اسی خاک پہ مشہور کیا، اپنے کوہسار کو موسیٰ کے لیے طور کیا. جب بھی فرعون یہاں آیا اسے دور کیا، جو بھی نمرود کے شداد بنا چور کیا. شام روشن تھی میری بانگے اذاں کے دم سے. صبح تاریک ہے اب میری فغاں کے غم سے. باندھ کر پیٹ پر پتھر جو لڑا کرتے تھے، باندھ کر پیٹ پر پتھر جو لڑا کرتے تھے، زیر خنجر بھی جو قرآن پڑھا کرتے تھے، لا الہ کہہ کے جو طوفان پہ چڑھا کرتے تھے، جن کے سائے سے بھی کفار ڈرا کرتے تھے. آج کیوں خون میں وہ جوش وغا باقی نہیں، کیوں وہ پیمانہ نہیں، بادہ نہیں، ساقی نہیں. پیٹ پر باندھ کر پتھر جو لڑا کرتے تھے، زیر خنجر بھی جو قرآن پڑھا کرتے تھے، لا الہ کہہ کے جو طوفان پہ چڑھا کرتے تھے، جن کے سائے سے بھی کفار ڈرا کرتے تھے. آج کیوں خون میں وہ جوش وغا باقی نہیں، کیوں وہ پیمانہ نہیں، بادہ نہیں، ساقی نہیں. برق تھی جس سے ہراساں وہ نشے من نہ رہا. برق تھی، ہمارے نشے من ایسے تھے، ہمارے گھر ایسے تھے کہ بجلی اس سے ڈرتی تھی. ہم نہیں ڈرتے تھے بجلی سے. برق تھی جس سے ہراساں وہ نشے من نہ رہا.
عشق توحید سے باندھا ہوا بندھن نہ رہا. تفرقہ بازی دیکھیے 73 فرقوں میں ہر ایک پر کفر کے فتوے جاری. عشق توحید سے باندھا ہوا بندھن نہ رہا. ملت بیضا میں وہ من نہ رہا، فن نہ رہا. نہ وہ فنکار، نہ وہ دلدار، نہ وہ جیالے. علم و دانش سے مہکتا ہوا گلشن نہ رہا. برق تھی جس سے ہراساں وہ نشے من نہ رہا. عشق توحید سے باندھا ہوا بندھن نہ رہا. ملت بیضا میں وہ فن نہ رہا. ملت بیضا میں وہ من نہ رہا، فن نہ رہا. علم و دانش سے مہکتا ہوا گلشن نہ رہا. سب لٹا کر بھی تکبر کا نشہ طاری ہے. تفرقہ آج مسلمان کی بیماری ہے. مسجد کہہ رہی ہے اپنی ارزش سے ہو واقف کہ مسلمان ہو تم. اپنی ارزش سے ہو واقف کہ مسلمان ہو تم. جس پہ خالق بھی کرے فخر وہ انسان ہو تم. وارث عصر ہو تم، صاحب ایمان ہو تم. جو پہاڑوں سے نہ رک پائے وہ طوفان ہو تم. تم کو رکھ کر بھی میرے ہاتھ میں زنجیر رہے. تم کو رکھ کر بھی میرے ہاتھ میں زنجیر رہے. دست کفار میں کب تک میری تقدیر رہے. تم نہ تاجی ہونا، اجمی ہونا، عربی ہو تم. تاجکستان. تم نہ تاجی ہونا، اجمی ہونا، عربی ہو تم. تم نہ شامی ہونا، مصری ہونا، ترکی ہو تم. تم نہ تزکی ہونا، شرقی ہونا، غربی ہو تم. تم مہاجر ہونا، سندھی ہونا، ہندی ہو تم. شہر لاہور ہو تم، بلدہ تہران ہو تم. عالم قدس تمہارا ہے مسلمان ہو تم. تم نہ تاجی ہونا، اجمی ہونا، عربی ہو تم. تم نہ شامی ہونا، مصری ہونا، ترکی ہو تم. تم نہ تزکی ہونا، شرقی ہونا، غربی ہو تم. تم مہاجر ہونا، سندھی ہونا، ہندی ہو تم. شہر لاہور ہو تم، بلدہ تہران ہو تم. عالم قدس تمہارا ہے، مسلمان ہو تم. میں تمہاری ہوں مگر تم کو میرا پاس نہیں. قید زندہ میں ہوں لیکن تمہیں احساس نہیں. میں تمہاری ہوں مگر تم کو میرا پاس نہیں. قید زندہ میں ہوں لیکن تمہیں احساس نہیں. تم مجھے کر سکو آزاد، مجھے آس نہیں. کیونکہ تم میں کوئی حیدر نہیں، عباس نہیں. تم مجھے کر سکو آزاد، مجھے آس نہیں. کیونکہ تم میں کوئی حیدر نہیں، عباس نہیں. باغباں کانٹے بچھاتا ہے یہاں راہوں میں. کچھ مسلمان ہیں دشمن کے ہوا خواہوں میں. اور آخری بند دیکھیے. کیوں بھلا درہم و دینار سے نیلام ہوں میں، کیا سمجھ رکھا ہے گردش میں کوئی جام ہوں میں. کیوں بھلا درہم و دینار سے نیلام ہوں میں، کیا سمجھ رکھا ہے گردش میں کوئی جام ہوں میں. عظمت دین ہوں، معراج کا پیغام ہوں میں. مسجد اقصی ہوں، اسلام کا انعام ہوں میں. دہن بستا ہوں تقی، تم میری فریاد کرو. دہن بستا ہوں تقی، تم میری فریاد کرو. بیت اقدس مسلمان مجھے آزاد کرو. تو یہ 30-31 سال پرانی نظم آپ کے میں نے نیو یارک میں پڑھی تھی. ایک آپ کے جو ہے ہمارے بہت سے دوست اتفاق سے رحمان بھائی یاد دلا رہے تھے مجھے کہ وہ زمانہ ابھی یاد ہے ہمارے پاس اس کی پرانی. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا حسن سماعت کا. ممنون. نہیں، بہت خوبصورت ناظرین اکرام، آپ نے بہت ہی خوبصورت نظم جو عصر حاضر کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک جو آج کی صورتحال ہے اس میں ہمارے جوش کو، ہمارے ولولے کو، اور جو ایک بے حسی ایک ہم حکمرانوں میں طاری ہے اور جو ظلم کے خلاف بولتے نہیں ہیں اور خاموش رہتے ہیں، تو ایسی ہی نظموں سے علامہ اقبال نے آج سے اپنے دور میں یہی کوشش کی کہ ان سب کو عربوں کے حوالے سے یا جو ہمارے باقی جو حکمران ہیں ان کے حوالے سے عوام میں ایک شعور اور آگاہی دی جائے کہ جو دین اسلام ہے اس میں یہ گدیاں نہیں ہوتی، یہ بادشاہت نہیں ہوتی. روکھی ہتھیلیوں کی طرف دیکھتے رہے، اچھا ہے. کل یوں ہی بار بار اسے سوچتے رہے. اچھا ہے. واہ. پتوں کے دکھ سے جڑ نہ کبھی کھوکھلی ہوئی، چپ چاپ ٹہنیوں سے گرے ٹوٹتے رہے. ارے واہ، اچھا ہے. اور جب ذات کا شعور ہوا تب کہیں کھلا، واہ.
जब ज़ात का शऊर हुआ तब कहीं तब- खुला, नादां थे कितने उसको कहाँ ढूंढते रहे। अरे वाह, सुभान वाह अल्लाह, वाह सुभान। वाह 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 वाह, वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छे, खूब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और उसने भी कर दिया हमें आखिर में दर बदर, दर अच्छा, दर की खाक जिसके लिए छानते रहे। अरे वाह शांत रहे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, उसने भी कर दिया बहुत। हमें आखिर में दर बदर, दर दर की खाक जिसके लिए छानते रहे। मेरा और ओढ़े हुए है वो भी जमाने की रोशनी, वाह, ओढ़े हुए हैं वो भी ओढ़े जमाने। हुए है वो भी जमाने की रोशनी, परछाइयां भी जिसकी कभी पूजते रहे। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रूठी हथेलियों की तरफ देखते रहे, कल यूं ही बार बार उसे सोचते रहे। खूबसूरत, जी नाज़रीन खूबसूरत। इकराम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी किसी जी तारुफ की हाँ, मोहताज नहीं है। हमको खबर नहीं थी कि मोहतरमा आपके तशरीफ रखती है, वरना हम आपके जो है अभी भी पूरा वक्त देंगे आपके जो है। मुझे इत्तला नहीं थी और मैं तो आखिरी मिनट जाना कि जो है कुछ मुश्किलात थी। तो सुनाइए, आपके जो जी है बहुत ही मारूफ आपके जो है शायरा हैं, और मैं आपके जो है मिल चुका हूँ टोरंटो में भी, और आपके जो है वो कई मर्तबा आपके उनके शेर से और उनकी आपके जो है शायरी से बहुत ही हम आपके मुतासिर हैं। हमारी उम्दा शायरात में आपके जो है उनका शुमार है, और यूं समझिए कि आलमे उर्दू शायरी में शायरात की सफ़े अव्वल की शायरा में शामिल हैं। आइए, आपके जो बिल्कुल। है पूरा अपना वक्त जी दीजिए। नाज़रीन इकराम, ज़ेबुन्निसा ज़ेबी को दावत सुखन देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तकी आब्दी साहब, डॉक्टर तकी आब्दी साहब। और आज का जो मौजू है, मेरा ख्याल है मैं शायद तकी आब्दी साहब को सुन नहीं सकी जो इकबाल के हवाले से था, या भी बात करेंगे, मुझे मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं पहले कलाम पेश करती हूँ। और इरशाद। ये मैंने जो है वो अल्लामा इकबाल की ज़मीन ही में कहा है। और उनका है, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या वाह, ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो सुभान मैंने लिखा है इसमें, जिनसे तहज़ीब व मतानत की ज़िया होती थी, जिनसे क्या था तहज़ीब व मतानत की ज़िया कि होती जिया थी, होती थी। अब कहाँ लोगों में इख़्लाफ़ की वो बातें हैं। वाह अब वाह, कहाँ शुक्र। लोगों में इस्लाफ़ की वो बातें हैं, दौरे हाज़िर की खराफ़ात में हैं लोग असीर, आहा, अज़मते रफ़्ता से हैं दूर, उन्हें माते हैं। अरे फ़िरका वाह, बंदी सुभान है अल्लाह, वाह, कहीं वाह। और कहीं जाते हैं, क्या फ़िरका तस्लीम बंदी है किया, कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। बहुत तर्ज़े खूबसूरत जी असलाफ़ सब। से वाह तर्ज़े वाह। असलाफ़ से बेज़ारी है पहम इनको, आहा, रविश असलाफ़ की लोगों पे कहाँ तारी है। तर्ज़े वाह असलाफ़ से बेज़ारी है पहम इनको, रविश असलाफ़ की लोगों पे कहाँ तारी है। आज वाह अग़यार की तक़लीद पे नाज़ा हैं लोग, वाह। देखिए जिसमें भी अग़यार की रौ जारी है। फ़िरका अरे वाह, बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने खूबसूरत में जी, आप ही का पनपने हक की है, यही बहुत बातें हैं। खूबसूरत। क्या कह आपके रहे हैं? क्या वाह, वाह! अल्फाज का बहुत इस्तेमाल है, माशाल्लाह। बहुत असलाफ और अगयार को जिस तरीके से बढ़ता है, माशाल्लाह, बहुत उम्दा बस आपके, बहुत बहुत उम्दा। कोई म्यार नहीं ज़िस्त गुज़ारी का यहाँ, कोई अरे वाह, म्यार नहीं ज़िस्त गुज़ारी का यहाँ, हमने अपना लिए अग़यार के सारे ही तरीक़, नूर व वाह। ज़ुल्मत में नहीं फ़र्क ज़रा भी हमको, जब से अग़यार की तहज़ीब बनाई है रफ़ीक, फ़िरका बंदी अच्छा, है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में खूबसूरत। पनपने की यही बातें हैं। कितना क्या खूब कह तो तरीके से आपके जो है तरजीह से आप इस्तेफादा कर रही हैं, माशाल्लाह, उसको जोड़ रही हैं। बहुत, ये आप ही का जो है क्या कहते बस हैं कि हुस्न सुलूक है और शायरी है कि ये मेयार आपका है कि जो है ये कर सकती हैं। इकबाल के अशार से अपने अशार को जो है तज़मीन करना खुद बड़ा हुनर है आपके। मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ, बहुत बहुत खूबसूरत आपने बहुत आपके बहुत बंद बनाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे। बस इरशाद, इरशाद, इरशाद। लोग दीवाने कहाँ हुक्म इलाही के हैं, वाह इश्क़ खालिक की नहीं लोगों में आशिफ़्ता सिरी, एक वाह। खालिक का तसव्वुर नहीं बाकी इनमें, सबके अमाल में देखा है मिला शर्क जली। अरे लोग वाह, दीवाने कहाँ हुक्म इलाही के हैं, इश्क़ हाँ, खालिक की नहीं लोगों में आशिफ़्ता सरी, वाह एक खालिक का तसव्वुर नहीं बाकी इनमें, सबके अमाल में देखा है मिला शर्क जली। फ़िरका वाह। बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की कमाल है, यही बातें हैं। बहुत खूबसूरत। बहुत फितरतें रोशनी हक से बहुत दूर हैं अब, फितरतें हाँ, रोशनी हक से बहुत दूर हैं अब, वाह फिक्र वाह वाह में रोशनी हक की नहीं जलवागरी, सिर्फ वाह। दौलत से मोहब्बत है हर एक में मौजूद, लोग हैं हक व सदाकत से यहाँ आज बरी,
فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں. کیا بہت عمدہ. زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. آپ نے جو ترکیبات بھی جو استعمال کی ہیں اپنے مصروں میں، علامہ اقبال کی کمال ہے. اور الفاظ کی جو آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ یعنی کرشمہ سازی ہے. یہ اسی کو معنی آفرینی ہے. مہم ترین چیز یہ ہے کہ جو میسیج، جو پیام علامہ اقبال دے رہے ہیں اس کو آپ نے پوری طریقے سے، یعنی اقبال کے کلام کو سمجھنے کی مشکل یہ ہے کہ وہ بہت ہی آپ کے جیسا آپ نے کہا شرک جلی، اب اس کو آپ نے جس طریقے سے آپ نے استعمال کیا ہے تو وہ کمال ہے. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے علامہ اقبال کی وہ ترکیبات کو آسان کر دیا یا اپنی اس نظم میں، اور ہمارے لیے باعث سے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں سمجھ اور فہمیدہ اور جوانوں کے لیے عمدگی وہ کی. میں آپ کو جو ہے بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں. آگے بڑھیے. بہت اچھا ہے. بہت اچھا. بہت شکریہ. اب نہیں عقد مواخات کی جلوہ سازی. ارے واہ. اب نہیں عقد مواخات کی جلوہ سازی. اوج پر جس کا مقدر تھا گھٹا جاتا ہے. ایک فرقے نہیں ہیں سینکڑوں فرقے موجود، جس کو بھی دیکھیے فرقوں میں بٹا جاتا ہے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات. پھر اس کو پڑھیے. بہت خوبصورت کہا. یہ بہت خوبصورت. اب نہیں عقد مواخات کی جلوہ سازی. اوج پر جس کا مقدر تھا گھٹا جاتا ہے. ایک فرقہ نہیں ہیں سینکڑوں فرقے موجود، جس کو بھی دیکھیے فرقوں میں بٹا جاتا ہے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. واہ 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 واہ. بہت عمدہ. بہت عمدہ. بہت شکریہ. زندگی مثل بلال حبشی کس کی ہے. زندگی مثل بلال حبشی کس کی ہے. ایک بھی شخص نہیں رکھتا یہاں دین مبین. ہیں پرستار جواہر کے زر و سیم کے لوگ. پیشہ بت شکنی اب تو کسی کا بھی نہیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. کیا